ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ ایسی وضاحت کہ آپ کو لاجواب کر دے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو ہم اللہ کو کیوں مانیں۔ آج ہم انشاءاللہ الا باذن اللہ آپ کی اللہ سے ملاقات کراتے ہیں، ایسی ملاقات کہ آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ وہ باتیں آج اللہ آپ سے کرے گا، اور اس بات پہ آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ آپ یہ سن رہے ہو، کیونکہ جو مر گئے ہیں اب وہ یہ نہیں سن سکتے، اور جو لاپرواہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سننا نہیں چاہتے، یعنی اس آیت کو ابھی سن نہیں رہے، وہ بھی انہی مردوں میں شامل ہیں جو دنیا سے گزر گئے، چلے گئے۔ تو جو بھی ان آیات کو ابھی سنے گا اور اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی پڑھا جانے والا ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق ہے، آپ کے دل و دماغ کی رگوں کو کھولنے والا ہے۔ ابھی وہ آپ سے ملاقات کرے گا، بات کرے گا۔ اس کا بات کرنے کا انداز دیکھو، آپ کے لیے اس کے دل میں محبت دیکھو۔ یہ جو ابھی آپ کے اوپر پڑھا جائے گا، یہ جو آپ سے آپ کے اللہ رب العزت کی ملاقات کرائی جائے گی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن آپ مل نہیں پاتے تو کسی کو ذریعہ بناتے ہیں وہ آپ کو اس سے ملاقات کرائے۔ تو میں تو ذریعہ بن رہا ہوں آپ کے اللہ سے ملاقات کرانے کا، کیونکہ آپ شاید اللہ رب العزت کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو نہیں مل سکا، نہیں پا سکے، نہیں جانکاری کر سکے ان کے اللہ کے بارے میں، تو شاید مجھے اللہ رب العزت نے ذریعہ بنا دیا کہ میں آپ کی ملاقات آپ کے اللہ سے، آپ کے رب سے، آپ کے خالق جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس اللہ سے آپ کو ملا دوں، آپ کی ملاقات کرا دوں۔ وہ جو آپ کی آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں، ہر وقت جو آپ کوئی تربیت کر رہا ہے، آپ کے جسم کے ایک ایک ذرے کی تربیت کر، اس کی تربیت کے بغیر آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کی تربیت کے بغیر آپ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، سانس نہیں لے سکتے۔ آپ کے جانے دیکھے بغیر وہ آپ کے پورے جسم کی تربیت کر رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں تمام آپ جیسوں کی تربیت کر رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ تو بس غافل، بالکل اپنی زندگی میں مست ایک زندگی گزار رہے ہو، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ان کی تربیت کون کر رہا ہے، جس زبان سے بول رہے ہو زبان کی کون تربیت کر رہا ہے، جن کانوں سے سن رہے ہو اس کی کون تربیت کر رہا ہے۔ یہ پورا جسم آپ کا، اس جسم کا ایک ایک ذرہ اس کی وہ تربیت کر رہا ہے۔ اگر وہ تربیت روک دے تو آپ ڈیڈ ہو، مر گئے ہو، ختم ہو گئے ہو، کوئی آپ کا جسم مردہ ہو گیا۔ چلیں اب ہم آپ کو اللہ سے ملاقات کراتے ہیں انشاءاللہ الا باذن اللہ۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا آپ کو رب کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ رب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ رب کہتے کس کو ہیں؟ رب صرف تربیت کرنے والا نہیں، اس کو نہیں کہتے صرف، رب کہتے ہیں چلانے والا، یعنی کسی چیز کو ایکٹیو رکھنے والا، ہر وقت اس چیز کو چلانے والا۔ چلانے سے مراد یہ ہے کہ پوری اس چیز کی ہر ایک چیز کو چلا رہا ہے اور ہر وقت چلا رہا ہے۔ جیسے ڈرائیور ہوتا ہے نا، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی ڈرائیور گاڑی چلانا چھوڑ دے اور گاڑی خود بخود نہیں چل سکتی، ڈیڈ ہو جائے گی، ٹکرا جائے گی، بالکل اسی طرح رب جو ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت چلا رہا ہوتا ہے، آپ کے جسم کی ہر ایک چیز کو چلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے ارد گرد پھیلی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ایکٹیو رکھے ہوئے، ایکٹیو یعنی آپ کی آنکھوں کو چلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہیں، آپ کے کانوں کو چلا رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ کی سوچوں کو چلا رہا ہے، تو وہ فنکشن کر رہے ہیں، یعنی آپ کا جسم جو فنکشن کر رہا ہے، وہ جو حرکت کر رہا ہے، آپ کے جسم کی ہر ایک چیز جو حرکت کر رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت اس کو چلا رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کے جسم کی کسی چیز کو چلانا چھوڑ دے، وہ ڈیڈ ہو جائے گی۔ جیسے اندھے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چلانا چھوڑ دیا تو وہ اندھے ہو گئے۔
لوگ اللہ رب العزت لوگوں کو اندھا کیوں کرتا ہے، گنگا بہرا کیوں کرتا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، وہ الگ کسی دوسرے جو ہے سیشن میں بتایا جائے گا۔ تو رب وہ ہے جو آپ کے جسم کی ہر ایک ذرے اور چیز کو جو ہے وہ فنکشن دے رہا ہے، ہر وقت فنکشننگ ہو رہی ہے آپ کے جسم کے اندر، جو آپ لائیو دیکھ رہے ہو، چیزوں کو لائیو سن رہے ہو، سوچ رہے ہو، غور و فکر کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، ڈائجسشن سسٹم موو کر رہا ہے، تو یہ سب اللہ رب العزت چلا رہا ہے، کیونکہ مردہ جب مر جاتا ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ ہے وہ رب، اور اس بات کا دعویٰ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہ کبھی کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ صرف اللہ رب العزت کر رہا ہے کہ وہ رب ہے ہر اس چیز کا جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی کہ اس کو اس کے رب نے پیدا کیا ہے، کیونکہ جن زبانوں سے وہ انکار کر رہے ہیں نا، وہ زبان ان کی اپنی نہیں ہے۔ چلو ڈاکٹر سے کہو کہ مجھے زبان لگا کر دو، مجھے آنکھیں لگا کر دو، مجھے کان لگا کر دو، تو یہ کان، ہاتھ، پیر، زبان یہ کہاں سے اس کو مل گئے؟ کیا ماں کے پیٹ سے ماں نے اس کو بنا کر دیے تھے؟ یا دنیا میں جب وہ آیا تو یہ ہاتھ پاؤں ڈاکٹر نے اس کو لگا کر دیے تھے؟ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں جو آپ کے پورے کی پوری جسم کو جو وہ بناتا ہے، اور آپ کی والدہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ہے رب جو ہر وقت چلا رہا ہے کائنات کے ایک ایک ذرے کو، جیسے آپ کے جسم کے پورے فنکشن کو وہ چلا رہا ہے، فنکشننگ دے رہا ہے، اسی طرح پوری انسانیت کو ایک ہی وقت میں ہر ایک مخلوق کو فنکشن کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا تعارف کراتے ہیں انشاءاللہ، اللہ باذن اللہ ہم آپ کو اس سے ملاقات کراتے ہیں، ملاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ رب العزت سے ملاقات کا میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ملاقات کو محسوس کرو گے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی وہی ملاقات ہے جو حقیقی ملاقات سے بھی بہت اعلیٰ ہے، تو پھر آپ اس ملاقات کو چھوڑنا نہیں چاہو گے، آپ اس ملاقات کے ساتھ رہو گے۔ جیسے بادشاہ کے پاس جاتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ سے میری ملاقات ہو گئی ہے، اور بادشاہ اتنا مہربان ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے محبت سے، آپ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ آپ کو اعتماد اور یقین دے رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بادشاہ صرف میرا ہی ہے، اور آپ جو اس سے مانگو گی آپ کو دیتا رہے گا۔ جب تک آپ مانگتے رہو گے آپ کو دیتا رہے گا۔ تو آپ کو دل نہیں چاہتا کہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سننے سے، اس کی محفل سے جانے کو، بلکہ آپ کا دل چاہتا ہے اس کی محفل میں بیٹھا رہوں، یہ بادشاہ میرا کتنا، یعنی آپ اس کو دل دے بیٹھتے ہو۔ جب آپ اس کی بات سنتے ہو، جب آپ اس کے اخلاق دیکھتے ہو، جب آپ اس کے دل کی محبت کو محسوس کرتے ہو، تو آپ کا دل نہیں چاہتا اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کی ملاقات سے جاؤ، بلکہ وہ چاہتا ہے آپ اس کو دیکھتے رہو، وہ آپ کو دیکھتا رہے۔ تو ابھی آپ سے وہی اللہ ملاقات کرے گا انشاءاللہ جو بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ، اللہ باذن اللہ۔ اچھا، یہ جو اوپر آپ ابھی جو پڑھی جائیں گی نا، آپ کے اوپر یہ جو آیات ابھی پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیات ہیں، یہ آپ کے رب کا، آپ کے خالق جو ہے، آپ کا جو رب ہے، آپ کے خالق کا، آپ کے رب کا یہ کلام ہے۔ کیا مطلب؟ کلام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا اللہ، آپ کا رب ابھی ڈائریکٹ آپ سے بات کرے گا، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی وہ 1400 سال پہلے کا واسطہ ہے، نہ میں واسطہ ہوں، نہ اور کوئی واسطہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کتاب کھولی ہے، ابھی آپ کا خالق آپ سے بات کرے گا، اور اس کی بات جو ہے آپ ڈائریکٹ آپ کو کرے گا، آپ کو مخاطب کرے گا، بیچ میں کوئی نہیں ہے 1400 سال کا، یا کوئی انسان نہیں ہے بیچ میں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول، آپ سے ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہی تو چیز ہے جو آپ لوگ آج تک مس کر رہے تھے اور آپ کو کبھی کسی نے بتائی نہیں ہے۔ تو آپ نے نیت بھی یہ کرنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کون آپ سے بات کر رہا ہے، مجھے آپ نے بیچ میں سے نکال دینا ہے۔ آپ کی ڈائریکٹ اپنے اللہ رب العزت سے ملاقات ہونی ہے، اور وہ آپ سے بات کرے گا۔ بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس ملاقات کے دوران آپ نے توجہ سے اس بات کو
اپنے رب کی بات کو سننا ہے، کیونکہ جب آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو اور کانوں کو کھجلا رہے ہو، آنکھوں کو کھجلا رہے ہو، اچھا مجھے بیتھ روم آ گیا، اچھا مجھے یہ نفس ہوتا ہے نا، نفس ایکچولی شیطان ہوتا ہے جو آپ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بادشاہ کے پاس بیٹھ کر آرام سکون سے آپ اس کی بات سنو، وہ آپ کی بات سنو، یہ نہیں چاہتا شیطان، اور نہ ہی آپ کا نفس چاہتا ہے۔ شیطان نفس کے ذریعے سے آپ کو بیوقوف اور جو ہے آپ کو بیوقوف بناتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اکساتا ہے کہ آپ بیوقوف بنو۔ تو وہ کیا کرتا ہے نفس میں، اچھا یار تھوڑا سا وہ جو ہے نا فریج سے ذرا ٹھنڈا لے لو، آئس کریم پڑی ہے وہ لے لو، اچھا یہ کر لو، اچھا ایک منٹ ٹھہرو تھوڑی دیر بات کر لو۔ نہیں، آپ کو پوری کی پوری توجہ جو ہے نا، جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ نے شیطان اور نفس جو ہے آپ کا، یعنی شیطان آپ کے نفس کو ابھارتا ہے، آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس محفل کی جو خوبصورتی اور حسن ہے اس سے محروم ہو جاؤ۔ یہ جو کلام ہے نا، ابھی جو اللہ رب العزت آپ سے بات کرے گا، تو یہ جو اللہ کی جو بات ہے، جو اللہ آپ سے بات کرے گا، ابھی کلام کرے گا، تو اس بات کے کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا آپ۔ کوئی حدیث کی کتاب، کوئی مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب، کوئی کسی قسم کا بھی لٹریچر، کوئی بھی وہ ذریعہ نہیں ہے اللہ کی آپ سے ملاقات کرانے کا، سوائے یہ اللہ کا جو لائیو کلام ہے، الائیو ایک کے ساتھ الائیو، زندہ کلام، یہ زندہ کلام ہے، یہ زندہ لوگوں سے بات کرتا ہے، مردوں سے کی تھی جب وہ زندہ تھے، ابھی آپ زندہ ہونا، آپ سے یہ لائیو کلام ابھی کرے گا اللہ پاک۔ اب یہ باتیں آپ کو کہاں پتہ ہے؟ پتہ ہوتی تو آپ گمراہ ہوتے، پتہ ہوتی تو آپ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے، پتہ ہوتی تو آپ جو ہے اللہ کی گستاخیاں کرتے، نہیں پتہ تھی نا۔ کیوں آپ کو بتایا کسی نے نہیں ہے؟ بتایا کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کو بتانے والے جو ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہو نا، خود تو کبھی نہیں اس کی محبت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں اس کی کتاب کو کھولا اور کہا کہ یا اللہ آج کے بعد صرف آپ کی بات ماننی ہے، جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ آپ کا کلام ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کے ذریعے سے آپ سے ملاقات کرنی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو جب دل و دماغ اس کو دے دیے تو پھر کیا ہے پیچھے بھائی؟ پھر تو آپ مزے ہی مزے کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے جو کلام ہے نا، مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ جو خطاب کر رہا ہے اللہ رب العزت، عربی کی آیات سے کر رہا ہے، یہ کسی اور زبان میں نہیں کر رہا ہے، عربی کی آیات سے کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت، آپ عربی پڑھتے ہو نا، جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہو، عربی پڑھتے ہو، تو اللہ رب العزت وہ عربی کی جو بات ہوتی ہے نا اپنے کلام کی، اس کو اللہ رب العزت آپ کو جو پڑھنے والا ہے اس کو اس کی زبان میں سمجھاتا ہے، اس کی زبان میں بیان کرتا ہے، اس کی زبان میں سکھاتا ہے، اس کی زبان میں پڑھتا ہے، سمجھاتا ہے اس کی زبان میں، لیکن پڑھنے والا وہ عربی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں یہ اب عربی پڑھوں گا، اللہ کی بات عربی میں ہے، میں عربی میں پڑھوں گا، مجھے اللہ رب العزت وہ بات میری زبان میں سمجھا رہا ہے، چاہے میں پشتو بولتا ہوں، انگریزی بولتا ہوں، اسپینش، فارسی، جو بھی بولتا ہوں، میری زبان میں اللہ رب العزت اپنی یہ عربی کی کتاب سے اپنا جو بات ہے وہ مجھے سمجھا، اور وہ مجھے سمجھا بھی رہا ہے، اور مجھے وہ اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ آپ کو بتائے گا اپنے اس کلام میں کہ اللہ رب العزت آپ سے بات کرتا ہے عربی، جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کی زبان میں وہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے اس کلام کا، اللہ کی بات کا یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا، کہ وہ پڑھتے تو آپ عربی میں ہو اور سمجھ آتی ہے آپ کو آپ کی اپنی اوریجنل زبان میں، مادری زبان میں۔ یہاں کوئی انسان مولوی شولوی کچھ بھی نہیں ہے، اچھا نہ کوئی نبی رسول ہے، ڈائریکٹ آپ خود ہو، اور آپ کا پیدا کرنے والا آپ کا اللہ رب ہے۔ اب یار آپ کو یہ باتیں کہاں پتہ تھی؟ کیونکہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہو، ساری زندگی تو ایسے ہی ضائع کر دی لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے میں، اپنی ٹانگیں کھنچوانے میں۔ تو بھائی بات یہ ہے نا کہ ابھی آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ، یہ میں خود سے باتیں نہیں کر رہا، اچھا یہ سب باتیں آپ کو ابھی اللہ رب العزت اپنے کلام سے آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ اور یہ ساری جو وضاحت ہے نا، یہ بتانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کی وضاحت نہ کی جائے
اور وہ چیز اچانک سے آپ کو سامنے رکھ دی جائے تو آپ تو اس کی وضاحت جاننے کے لیے کتنا وقت ضائع کر دو گے، ڈھونڈو گے کہاں سے شروع کروں، کدھر سے شروع کروں، کہاں سے جیسے آپ کوئی چیز اسمبلی کرتے ہو اور آپ کو اس کی وضاحت کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کا مینول کھول کے بیٹھ جاتے ہو، یا کوئی بھی چیز جب آپ کو اس کی وضاحت ہوتی ہے نا کہ وہ کیا ہونے والا ہے تو آپ پہلے سے الرٹ ہوتے ہو۔ بس یہ میرا مقصد تھا، یہ ساری وضاحت کرنے کا۔ چلے اب انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات آپ کے اللہ سے کراتے ہیں انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ جب بھی آپ اس کتاب کو کھولیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑیں گے اور آپ نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ صرف بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ آپ اعوذ باللہ سے اس اللہ کے کلام کو، اللہ کی ملاقات کو دیکھنا شروع کرو۔ اچھا، اعوذ باللہ کیوں کہا؟ ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیں۔ اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں ساتھ اللہ کی۔ کس سے پناہ لیتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو پتھر کھائے ہوئے ہے، رجم کیے ہوئے ہے، جس کو رجم کیا گیا ہے، پتھر مارے گئے ہیں۔ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ اور شیطان کیا ہے؟ اصل میں آپ کو آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے شیطان کو ایک طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے خیالات میں آ کر آپ کو اللہ رب العزت کی آیات سے غافل کرنے کے لیے آپ کو آپ کے نفس کی خواہشات میں لگاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے جو وہ ہر وقت کرتا ہے، جب تک آپ زندہ ہو، مر نہیں گئے ہو، آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ہر وقت آپ کے خیالات میں آ کر وہ آپ کو ان چیزوں میں، ان باتوں میں لگائے رکھتا ہے کہ آپ ان باتوں میں لگ کر اللہ کی آیات کی طرف آپ کا دل و دماغ دھیان نہ جائے، اور آپ سے وہ کام کرواتا ہے پھر کہ انسان سوچ نہیں سکتا، قتل، غارت گری، گن، جو بھی ہے دنیا کا وہ آپ سے کروا دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے کہ وہ آپ کے خیالات کے اندر آ کر آپ کے خیالات میں وہ شارٹ کلپ چلاتا ہے، ویڈیوز چلاتا ہے، ماضی کی ویڈیو، حال کی ویڈیو، مستقبل کی ویڈیو، ہر وقت آپ کے دماغ میں آپ کے وہ ویڈیوز چلا رہا ہے۔ شکر ہے کہ آج کل ہمیں میڈیا کی وجہ سے یہ باتیں پتہ چل گئی ہیں، ورنہ یا سمجھانی بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہر وقت آپ سوچو نا، کہیں بھی ہو آپ، جس جگہ پر بھی ہو، ہر وقت اکیلے ہو، لوگوں میں، آپ ہر وقت دماغ میں آپ کی جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں نا، ان خیالات کو آگے پیچھے کرتا ہے، ان خیالات کو وہ آپ کے اوپر یعنی لاتا رہتا ہے، پیچھے کے لاتا ہے، آج کے لاتا ہے، آگے کے لاتا ہے، سارے خیالات میں آپ کو گھماتا پھراتا رہتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے میں سوچ رہا ہوں، سوچ تو آپ ہی رہے ہوتے ہو، لیکن وہ پلے کر رہا ہوتا ہے، گیم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی سنتے ہو یا اللہ کی سنتے ہو۔ تو اسی لیے ان خیالات میں آپ بھٹکو نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا دی ہے، اعوذ باللہ، کہ میں پناہ لیتا ہوں ساتھ اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگ لی اور آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا، نہیں، تنگ وہ اب بھی آپ کو کرے گا، خیالات میں وہ اب بھی آپ کے آئے گا، پچھلی ویڈیوز بھی چلائے گا، آپ کی زندگی کی آج کی بھی چلائے گا، آگے کی بھی چلائے گا، بلکہ آپ جس کو دیکھو گے اس کی ویڈیو چلا دے گا۔ کسی انسان کو دیکھا اس کی ویڈیو چلا دی، کسی چیز کو دیکھا اس کی ویڈیو چلا، یہ ویڈیو چلاتا رہتا ہے ہر وقت، موت تک آپ کے ساتھ یہ آپ کی ویڈیوز چلاتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے میں سوچ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، کر آپ ہی رہے ہوتے ہو، وہ کروا رہا ہوتا ہے آپ سے، کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو تو پڑھا نہیں کہ یہ سب باتیں تو اللہ نے اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں، لیکن آپ نے تو کبھی پڑھا نہیں، مولوی تو آپ کو کبھی بتائے گا نہیں۔ تو پناہ لینا آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ حکم ہے اللہ کہ آپ پناہ لو، جب آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اب یہ حکم آپ دل سے پورا کرو، اس کے اوپر آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس لیے شیطان آپ کو تنگ کرے گا۔ ابھی آپ کا اس حکم پہ آنا ایک دم سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ اللہ کی کتاب کو، اللہ سے ملاقات کو بڑھاتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، اور ملاقات بڑھتی چلی جائے گی، تو وہ حکم اللہ کا جو ہے کہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، وہ حکم آپ کو جب وہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو پھر شیطان آپ کو تنگ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ اویئر ہو جاؤ گے، آپ اس کی اویئرنیس حاصل کر لو کہ یہ آیا ہے، یہ ویڈیو نہیں دیکھنی ہے،
جیسے آپ یوٹیوب پر بیٹھے ہو، جو دل چاہے دیکھو، لیکن اگر آپ اچھے نیک آدمی ہو تو آپ بری ویڈیو کی طرف نہیں جاتے ہو. جیسے ہی ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے آپ اس کو سکپ کر لیتے ہو، کہتے ہو اوئے ہٹو اس سے، یہ کیا مصیبت آ گئی. تو بالکل اسی طرح وہ حکم جو اللہ رب العزت کا آپ کو ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگو، اس حکم پہ آتے آتے آپ کو وقت لگے گا. جب آپ اللہ کی ملاقات کو بڑھاتے، جتنا آپ ملاقات کو بڑھاتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب آپ اویئر ہو جاؤ گے. جیسے ہی آپ یہ پڑھو گے نا، آپ کو فوراً محسوس ہوگا کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں. اور پناہ میں آ گیا ہوں کس سے؟ اس شیطان رجم سے جو ہر وقت 24 گھنٹے سوتے بیٹھتے اٹھتے گاتے، ہر وقت خوشی غم، ہر وقت آپ کے دماغ کے ساتھ گیمیں کھیلتا رہتا ہے، ویڈیوز چلاتا رہتا ہے اگلی پچھلی، اور اسی پر اکسا کر انسان کو کرواتا انسان سے ہے، کرتا انسان خود ہے، وہ کرواتا پیچھے اس کو اللہ نے. یہ جو ہے اللہ پاک نے آپ کی آزمائش کے لیے کہ آپ اللہ کی آیات کے ذریعے اس کو جانو، اس کو پہچانو، تاکہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو، اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. کیونکہ اگر یہ آزمائش نہ ہو تو کیا آپ صرف کلمہ پڑھ کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول، آپ کھڑک جی جنت کے اندر، ساری زندگی کی بدماشیاں ختم. جب کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے پڑھنے سے آپ کو ایریز، یار یہ کوئی عقل بھی، یعنی وہ سارا کچھ ختم. یہ کوئی یار عقل اس بات کو مانتی ہے؟ اور یہودیوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں نے اپنا، اور آپ نے اپنا بنایا. کلمہ پڑھو سب کچھ ختم، کلمہ پڑھتے ہی کبھی نہ کبھی جنت میں. یہ نہیں ہونا ہے بھائی، ابھی سے تیاری کرو. ملاقات جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی آپ کے اوپر وضاحت ہوتی چل جائے گی انشاءاللہ الا باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی میں پناہ لیتا ہوں ساتھ اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. ساتھ اسم نام کو کہتے ہیں، ساتھ اسم اللہ، نام اللہ. اب اللہ کے تینوں نام آ رہے ہیں آگے، اللہ رب العزت کے تینوں نام آ رہے ہیں. میں کس کے ساتھ پناہ لیتا ہوں؟ شیطان رجم کیے ہوئے سے. کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ رحمان رحیم. ساتھ نام اللہ رحمان رحیم. آپ اسم اعظم ڈھونڈتے رہتے ہو، یہ اسم اعظم تینوں نام اکٹھے، اللہ رحمان رحیم. رحمان رحیم بعد میں کبھی آپ کو بتائیں گے تفصیل سے وہ کیا ہے. ابھی ہم صرف اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تیاری کر لی ہم نے. شیطان رجم کی وجہ سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے، اور اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہم اللہ کی ملاقات کو ہم ابھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تلک، یہ آیات الکتاب، یہ آیات کتاب کی ہیں، المبین جو واضح ہے، روشن ہے، وضاحت کراتی ہے، جو آپ کے اوپر سب کچھ واضح کر دیتی ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہو یہ آپ کے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولتی ہے. آپ کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں اس کتاب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، وہ سب روشن کرتی چلی جاتی ہے، روشنی دیتی چلی جاتی ہے، واضح کرتی چلی جاتی ہے، وضاحت کرتی چلی جاتی ہے. کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کتاب کو جیسے ہی آپ پڑھتے ہو یہ آیات اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پہچان ہے. وہ فزیکل چہرے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی پہچان، اللہ کی ملاقات کی تیاری. اللہ رب العزت یعنی کہ اللہ کے کلام، اللہ کی بات اور اللہ کی یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کا چہرہ ہے، اس کا رخ ہے. اللہ رب العزت کی پہچان کراتی ہیں آپ کو کہ آپ کا خالق ہے کون، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا، وہ سارا کچھ اس کی وضاحت کھول کھول کے روشن بالکل واضح کر کے آپ کے اوپر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے. تو تلک آیات الکتاب، تلک یہ ابھی آپ جو بھی پڑھو گے نا یہ آیات ہیں اللہ کی. اب جو عربی میں آپ پڑھنی شروع کرو گے اور اس کی سمجھ آپ کو آتی چلی جائے گی، کس سے؟ آپ کی زبان میں. تو یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جو آپ پڑھتے چلے جاؤ گے اور آپ کو وہ روشن واضح سمجھ آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ اللہ باذن اللہ. یہ دعا ضرور پڑھا کرے. اب یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے کہ یہ آیات جو قرآن کی آیات ہے، قرآن کی آیات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آیات ہیں، آیات کا ایک مجموعہ ہے. آیت کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین،
یہ ایک آیت ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے نا، اب یہ ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی نا آپ کے اوپر، تلک آیات الکتاب المبین، تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسے اس آیت میں کتنے کلمات ہیں؟ 4، تلک آیات الکتاب المبین، 4 کلمات ہیں اللہ کے۔ تو یہ اللہ کے کلمات سے جو بنتا ہے، یہ اللہ کی آیت بنتی ہے، نشانی نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس کا جملہ بنا ہے، اور یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو آپ نے کتاب کھول لی ہے، اب اللہ رب العزت آپ کے اوپر ملاقات کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی اللہ اپنی ملاقات کو آپ کے اوپر ظاہر کر رہا ہے۔ تلک، یہ آیات، یہ جو آیات ابھی آپ پڑھ رہے ہو یا آئندہ پڑھنے لگو گے، یہ آیات الکتاب، ایک کتاب کی ہیں جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے نازل ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے کھلی ہے لیکن اللہ اس کو لائیو آپ کے اوپر نازل کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ آپ کو آیات میں بتائے گا۔ ابھی تو آپ نے شروع کیا ہے نا، ابھی تو آپ کے اوپر وہ باتیں کھلیں گی کہ آپ کے دل و دماغ کے پرزے کھلیں گے اور آپ کی رگیں کھلیں گی، آپ کے دماغ کبھی ادھر ادھر نہیں جانے پائیں گے بلکہ فوکس ہو جائیں گے۔ آگے سنیں اگلی آیت میں، تلک آیات اللہ، پہلی آیت میں کہا کہ تلک آیات الکتاب المبین، کی یہ آیات ہیں ایک کتاب کی جو واضح اور روشن ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ابھی بات کر رہا ہے، ابھی لائیو، آپ نے کتاب کھولی، آپ سے کہہ رہا ہے، پہلے کہا کہ یہ جو آیات ہیں ابھی جو آپ پڑھنے والے ہو، یہ کتاب مبین، یعنی یہ جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کی یہ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھ رہا ہے، تلک آیات اللہ، یہ ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں اور جو آئندہ آیات آپ پڑھیں گے نا، یہ آیات ہیں کس کی؟ یہ اللہ رب العزت کی ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں کس کی؟ اللہ کی ہیں، یہ آیات ہے اللہ کی۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی۔ یہ آیات خالد صاحب آپ پر نہیں پڑھ رہے، مولوی صاحب نہیں پڑھ رہے، کوئی شیخ ویخ پیر صاحب نہیں پڑھ رہا۔ آگے سنیں، آپ کے دل و دماغ کی آنکھوں کو کھول دیں گے یہ آیات آپ پر اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آگے آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ سے اللہ پاک آگے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو۔ کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ میں پڑھ رہا ہوں، مولوی پڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اللہ پاک جو ہے نا، میں بھی کہتے ہیں اللہ پاک، لیکن اللہ رب العزت ہم کہتا ہے۔ ہم کیوں کہتا ہے؟ آپ کو ادب سکھاتا ہے کہ آپ جب اللہ رب العزت اپنے خالق جب آپ سے بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم، یہ کوئی جینڈر نہیں ہے اللہ رب العزت کا جمع میں، یا کہ اللہ رب العزت کو کوئی جینڈر شو ہو رہا ہے، نہیں کہ ہم مطلب ایک سے زیادہ ہیں، نہیں، اللہ اپنی عزت آپ سے کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنا جو ہے نا بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا جو ہے جب آپ سے بات کرتا ہے تو ہم کہہ کر، کیونکہ ہم کے اندر بہت عزت ہے، آپ اللہ کی عزت کرنے والے بن جاؤ۔ ہم، اللہ کہتے ہیں ہم نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ان آیات کی، آیائی کا اوپر آپ کے جو پڑھ رہا ہے، جو قرآن کھولا ہے پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت ابھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے۔ اللہ اکبر، یار کیا خوبصورتی ہے۔ نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، ان آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، علیہ کا اوپر آپ کے جو پڑھ رہے ہو نا، آپ جس نے کتاب کھولی ہے اور کتاب کھولی ہے اور اللہ رب العزت کی ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے نتلوہا، ہم ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اوپر آپ کے، آپ کونوں پڑھنے والا جو اللہ کے آیات کو پڑھ رہا ہے، اس میں یہاں کوئی اور نہیں ہے میرے بھائی، کوئی 1400 سال پہلے کوئی آیا وہ نہیں ہے، آپ ہو، آپ انسان، اللہ نے جس کو پیدا کیا، اللہ نے جس کو سب کچھ دیا،
اور جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر کے اس دنیا سے جائے تاکہ آگے کی ملاقات آسان ہو، بالحق کے ساتھ حق کے. یاد رکھیں حق جو ہے نا صرف اللہ رب العزت کی آیات کے اندر ہے، سچ نہیں ہے. اللہ نے کہا صدق نہیں کہا، حق کہا. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں جو کسی اور چیز میں نہ ہو. حق صرف اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر ہے. اور حق ہے کیا؟ حق اللہ رب العزت کی آیات کے اندر وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ وہ اونلی کتاب ہے، یہ وہ صرف وہ کتاب ہے جو آپ کو حق بتاتی ہے. اور حق یہ ہے کہ آپ جنت میں جانے والے بن جاؤ، جہنم سے بچنے والے بن جاؤ، اور شیطان کی 24 گھنٹے کی ٹرکس کو سمجھنے والے بن جاؤ. یہ حق آپ کو صرف اللہ کی آیات میں اللہ پاک بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. اور کسی کتاب میں یہ الحق نہیں ہے. کسی حدیث کی، شیعوں سنیوں کی، کسی دنیا کی کتاب جو لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ان میں حق نہیں ہے. حق صرف اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن میں ہے. اب آگے آپ سنو کہ اللہ رب العزت آپ کو ٹائٹل کیا دے رہا ہے یار. اپنی قیمت کو پہچانو یار. بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے بیان دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے وعظ کرتے ہیں، خود ان کو نہیں پتہ کہ وہ کتنے قیمتی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں یار. کیوں 1400 سال پہلے کسی بندے کے اوپر قرآن کی آیات کو ڈال رہے ہو؟ سنو آپ کو اللہ پاک ٹائٹل کیا دے رہا ہے یار. سوچو تو دماغ پھٹ جائے، رگیں پھٹ جائیں کہ ٹائٹل کیا دے رہا ہے آپ کو اللہ پاک. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، یہ جو پڑھنے والا ہے نا، پڑھنے والا، اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اور بے شک آپ لمن المرسلین، ضرور آپ اللہ کے مرسلین میں سے ہو، اللہ کے رسولوں میں سے ہو. بھائی جب بھی آپ اللہ کی آیت کو پڑھتے ہو، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کی ملاقات کو آپ جب اس کو بیان کرتے ہو کسی کو، تو اس وقت آپ اللہ کے رسول کا کام کر رہے ہو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کر رہے ہو. تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اور بے شک آپ، یہ جب آپ آیت آپ پڑھو گے نا کسی پر، جیسے میں آپ پر پڑھ رہا ہوں، آپ کسی پر جب یہ آیت پڑھو گے تو اس وقت آپ اس آیت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنو گے. بھائی یہ 1400 سال پہلے کہاں پر ڈرامہ شروع کروا دیا ہو. میرے بھائی اپنی قیمت پہچانو. اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے کائنات کے اندر وہ کسی کو نہیں دی ہے، اور آپ اپنی عزت کو ہی نہیں جانتے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، جس نے یہ ابھی قرآن اللہ نے جس کے اوپر پڑھا ہے، جس کے اوپر اللہ اپنی آیات کو، اپنے کلمات کو، اپنے پیغام کی تلاوت کر رہا ہے، اپنی ملاقات کرا رہا ہے جس سے، اس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لمن المرسلین. اللہ اکبر. ضرور آپ اللہ کے مرسلین میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو. ہم نے رسول کو اتنی بڑی ایک 1400 سال پہلے کوئی چیز بنا کر ہو، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں پکڑنا، اس کو نہیں کچھ کرنا، اس کو نہیں کچھ کہنا، اس کے پیچھے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اچھا اب آپ ہو، آپ، یہ کتاب آپ کی ہے، یہ آپ کے لیے اتاری گئی ہے، یہ آپ پر نازل ہوتی ہے، اور آپ کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہو یار. او فلانا فلانا فلانا، او فلانے کوئی نہیں ہے، آپ ہو. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ پڑھنے والا، لمن المرسلین، ضرور آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہو، مرسلین میں سے ہو. دیکھو میری بات سنو، اللہ خود کو بھی رسول کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ایک رسول وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. اچھا خبردار، اس کو فرشتہ مت کہنا، کیوں اللہ نے رب العزت نے اس کو فرشتہ نہیں کہا. وہ اللہ کی آیات کی روح ہے جی، جو آپ کے اوپر کھلی جا رہی نا، یہ وہ روح ہے، یہ وہ روح ہے جس کو اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل، روح القدس، روح الامین. یہ روح کو فرشتہ بنا رہے ہیں آپ کے مولوی ظالم. اچھا تو آپ کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اب جب آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے نا، یہ سارا میسیج آیت کا آپ نے سنا ہے، اب جب اس کو آپ دوسروں کو بیان کرو گے تو آپ مرسلین میں سے ہو، کیونکہ آپ سے اللہ نے بات کی ہے، اس سے نہیں کی ہے جس کو آپ پہنچا رہے ہو. تو جب آپ نے یہ پیغام اس کو دیا تو وہ مرسلین میں سے ہو گیا. اب آگے وہ پیغام پہنچائے گا تو یہ مرسلین میں سے ہو جائے گا. یہ تمام دنیا یار اس سے بے خبر ہے.
بے خبر ہو آپ لوگ اللہ کی کتاب سے یار، کھولو اس کو، پڑھو، اپنی قیمت پہچانو اور یاد رکھو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کو وہ کچھ سامنا کرنا پڑے گا موت کے بعد کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور کبھی نہیں آ سکتے۔ 3 پچھتاوے لے کر آپ دنیا سے جاؤ گے۔ پہلا پچھتاوا، اے کاش میں نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا۔ دوسرا پچھتاوا، ہائے ہائے ہائے، اب کبھی میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا کہ اللہ کی کتاب کو کھولوں اور پڑھوں۔ اور تیسرا پچھتاوا میرے اوپر یہ ہوگا جب وہ جہنم میں چلا جائے گا نا، جس نے اللہ کی کتاب کو نہ کھولا نہ پڑھا نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ جب جہنم میں جائے گا کہ ہائے ہائے، اب کبھی بھی میں اس جہنم سے نکالا نہیں جاؤں گا۔ یہ قرآن کے اندر ہے، وضاحت اللہ نے کی ہوئی ہے ہر چیز کی، جنت جہنم کی ہر چیز، ہر ذرے کی وضاحت کی ہوئی ہے، پڑھتے ہی نہیں ہو، اپنی قیمت ہی نہیں پہچانتے ہو۔ تو میرے بھائیو، کھولو اس کتاب کو، پڑھو، جیسے جیسے پڑھتے چلے جاؤ گے آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی۔ کسی سے مت پڑھنا، ہاں ان لوگوں سے آپ جو ہے نا کتاب کی گرامر سیکھ لو، ٹھیک ہے، گرامر سیکھ سکتے ہو، جو ترجمہ یہ کرتے ہیں اس سے گرامر لے لو، لیکن اس کے اندر جو اصلی میسج ہے جس کو کتاب مکنون کہا اللہ رب العزت نے، وہ چھپی ہوئی کتاب، وہ آپ کو اللہ پڑھائے گا جب آپ اللہ سے پڑھو گے، یہ نیت کر کے میں اللہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ان کی گرامر سے الفاظ کو جو ہے سمجھنے کی اگر چاہتے ہو، جیسے آپ کو نہیں سمجھ عربی کی زبان ہے، ان الفاظ کی جو گرامر ہے یا جو ان کی جو ڈکشنری میں وہ جو مولوی صاحبان نے آسان کر دیا کہ ترجمہ تو لکھ دیا نا، لیکن اصل میسج اس کے اندر وہ ہوگا جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ رب العزت آپ کو اس کتاب کا میسج، جب اللہ رب العزت آپ کو وہ وحی کرے گا، روح وحی کرے گا۔ اور یہ اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہو، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ 3 طریقوں سے بات کرتا ہے، وہ 3 طریقے اس قرآن کے اندر ہیں۔ آپ پڑھتے چلے جاؤ گے، آپ کو پتہ چلتا چلے جائے گا انشاءاللہ، اللہ باذن اللہ۔